آج کمپیوٹر چیئر خالی تھی کیونکہ حنین صوفے پہ بیٹھی تھی. گود میں پلیٹ تھی اور وہ ابھی تک کھا رہی تھی. ان کی 1 ڈش پارٹی ہو چکی تھی. زمر بڑے صوفے پہ بیٹھی ٹشو سے نفاست سے لب تپا رہی تھی. سعدی امی کے ساتھ برتن اٹھوا رہا تھا. سیم باقی ماندہ چپس اور کولڈ ڈرنکس پی رہا تھا. ہاں میں نے پتہ کیا تھا. ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے زمر نے سعدی کے سوال کا جواب دیا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر سکون سے بولی. ناموں کا اعلان ابھی نہیں ہوا ہے. شاید 2-3 دن مزید لگیں گے. اوہ! سعدی کا جوش، امید، خوف سب ٹھنڈا ہوا. وہ آخری پلیٹ ندرت کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں رکھ کر زمر کے ساتھ صوفے میں آ بیٹھا. گھٹنوں پہ کونیاں رکھے آگے کو جھک کر بیٹھے وہ مایوس لگ رہا تھا. سعدی تمہیں اسکالرشپ مل جائے گی. بعض دفعہ لوگ میرٹ پہ اسکالرشپ نہیں بانٹتے بلکہ ناانصافی کر جاتے ہیں. اس کے باوجود تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اس نے سعدی کے کندھے کو تھپکا. وہ ہوں کہہ کر مسکرا دیا مگر وہ بددل زیادہ تھا. تبھی جب گھنٹی بجی تو اس نے کہا، سیم موٹے آلو، جاؤ جا کر دروازہ کھولو. کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو. سیم نے فوراً تعمیل کی. جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے فارس تھا. چوکھٹ پہ وہ ذرا دیر کو جھکا. زمر بھی اسے دیکھ کر ذرا زیادہ سیدھی ہوئی. سوری میں غلط وقت پہ آ گیا. وہ جو چیزیں کہی تھیں آپا سے وہی لینے آیا تھا اور وہ بالکل بھی نادم نہیں نظر آ رہا تھا. اٹس اوکے ماموں، آئیں، ہم بس پارٹی ختم کر چکے تھے. سعدی اٹھ کھڑا ہوا. ہوں، میں بھی بس نکلنے والی تھی. اور آپ ٹھیک ہیں؟ زمر اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اسے دیکھ کر ذرا سا تکلفاً مسکرائی. فارس نے قدر تعجب سے اسے دیکھا اور میز کی حالت کو. پارٹی واقعی ختم ہو چکی تھی. صبح آپا نے تو کہا تھا کہ زمر اور بچوں نے شام کو پارٹی کرنی ہے. میں لیٹ ہو گیا یا ان کے 6 جلدی بج گئے. اس نے سوچا، پھر سر جھٹکا. اسے کیا؟ وہ تو اپنی چیزیں اٹھانے آیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، اسے کل صبح لینی تھی وہ چیزیں، لیکن اگر جلدی آ گیا تو کیا ہوا؟ ہاں یا I'm fine. اس نے کندھے اچکائے پھر کچن کی طرف رخ کر کے آواز دی. آپا میرا بیگ دے دیں تو میں جاؤں. او تم ابھی آ گئے، میں سمجھی کل آؤ گے. ندرت ہاتھ صاف کرتی حیرت سے ادھر آئی. اچھا بیٹھو میں لاتی ہوں. زبر نے اپنی چیزیں سمیٹ لی تھی، صرف کار کی چابیاں ہاتھ میں پکڑ رہی تھی. اب اسے اٹھنا تھا مگر حنین سامنے بیٹھی بہت ہی دلجمی سے پنجر سے بوٹی الگ کرتی کھا رہی تھی. زمر نے اسے دیکھا تو وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی. گھر کا سب سے پراعتماد بچہ پھپھو کے دیکھنے پہ شرما جاتا تھا. مسکرا کر کھانے لگی. زمر بھی مسکرا دی اور فارس کو دیکھا جو ابھی تک کھڑا تھا. سعدی نے سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا. بیٹھ جائیں، یہ کاٹتا نہیں ہے. مگر وہ نظر انداز کر کے آپا کی طرف بڑھ گیا جو اندر سے اس کا بیگ لا رہی تھی. ہاں بس یہی بھجوایا ہے سلیم انکل نے. اس نے بیگ کو ہاتھوں میں لے کر ٹٹولا، جیسے وزن چیک کیا. ہاں ایک دفعہ دیکھ کر تسلی کر لو، سب کچھ پورا ہے. وہ بیٹھ گیا، بیگ کی زپ کھولی. زمر بھی بے اختیار دیکھنے لگی. باقی سب کو شاید پتہ تھا کہ اندر کیا ہے. فارس نے ہاتھ ڈال کر بندوق نکالی، لمبی نال والی اینٹیک گن. الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اندر موجود گولیاں چیک کی. سب پورا تھا. یہ ہمارے ابو کے ایک دوست تھے، ان کو شکار کا بہت شوق ہے. فارس کو ان کی کوئی گن اچھی لگی تھی تو انہوں نے اس کے لیے بھجوا دی، مگر اس کو ضد تھی کہ یہ خریدے گا، تحفہ نہیں لے گا. یوں کرتے کرتے ان کو باہر جانا پڑ گیا تو پیمنٹ ملنے کے بعد میری طرف ڈراپ کروا دی. ندرت نے زمر کو دیکھتے ہوئے وضاحت دی. فارس نے زپ بند کر کر سر اٹھایا تو وہ اسی کو دیکھ رہی تھی. آپ کو گنز پسند ہے؟ تعجب سے اس نے ابرو اٹھائی. فارس نے 2-3 سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ابرو اچکا کر بولا، بہت زیادہ، کیونکہ گنز انسانوں کو نہیں مارتی، انسان انسانوں کو مارتے ہیں.
میرا یہ مطلب نہیں تھا. اور آپ کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ اس نے بات بدلی. صوفے کے کنارے ٹکی. وہ بس جانے کی تیاری میں تھی. ہوں، مگر اسے دیکھتے ہوئے فارس ٹھہرا. آپ نے جو پچھلے ہفتے ہینڈ آؤٹ فوٹو کاپی کروا کر کلاس میں دیا تھا وہ مجھے نہیں ملا. اوہ، مگر وہ تو آپ کے آنے کے بعد دیا گیا تھا. شاید ابھی میری کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں. اس نے شانے اچکا دیے. زمر فکر مند ہوئی. پھر تو آپ کو وہ تینوں ٹاپکس سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے. سب اوپر سے گزر گیا. ہاتھ سے سر کے اوپر اشارہ کیا. آپ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو. جی بالکل، میں کل نہیں پرسوں. تھوڑی پہ انگلی رکھے اس نے سوچا. ہاں، پرسوں آپ میرے پاس آئیے گا کلاس سے پہلے. میں تب تک آپ کے لیے وہ نوٹس دوبارہ کاپی کروا دوں گی. شیور، تھینکس. اس نے بس اتنا کہا. حنین اب ہاتھ دھونے کچن میں جا چکی تھی. زمر جانے کے لیے اٹھ گئی، مگر اٹھنے سے پہلے اس نے چابیاں کشن کے پیچھے رکھی اور ان کو دیکھے بنا کھڑی ہوئی. فارس نے بیگ کندھے پہ ڈالتے ہوئے کنکیوں سے یہ دیکھا تھا. اسے چھوڑنے باہر گیا. حنین واپس آئی تو وہ جا چکی تھی. وہ ایک دم کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی. فارس پتلیاں سکیڑ کر اب بغور حنین کو دیکھ رہا تھا. وہ دفعتاً وہ چہکی. چہرے پہ سارے زمانے کی خوشی در آئی. پھپھو پھر بھول گئی اور جلدی سے صوفے تک آئی. اوپر نیچے ہاتھ مارا، کشن پرے کیا. یہ رہا چابیوں کا گچھا. اس نے فاتحانہ انداز میں وہ اٹھایا اور راہداری کی طرف لپکی. فارس کو یہاں تک آوازیں آ رہی تھیں. زمر اور سعدی واپس آئے تھے. پھپھو چابی بھول گئی تھی، سعدی نے پکارا. حنین ان کو چابی دے رہی تھی. زمر کچھ کہہ رہی تھی. ہر دفعہ کا معمول. سعدی ہر دفعہ حیران ہوتا، پھر کبھی ہنس دیتا. اب بھی ہنس دیا. وہ چلی گئی اور گھر خاموش ہو گیا. حالانکہ یہ تو اتنا بولتی بھی نہیں تھی. خاموشی ساتھ لاتی تھی، خاموشی چھوڑ جاتی تھی. حنین واپس آئی تو اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا. بڑی فرصت سے اس نے پلیٹ اٹھائی اور کچن میں چلی گئی. کچھ دیر بعد جب فارس ان کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکلا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی بیگ پچھلی سیٹ پہ پھینکا. ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا، ادھر ادھر چیزیں پلٹی. پھر وہ مل گیا فوٹو کاپی والا نوٹس. وہ اسے اٹھائے باہر نکلا. سڑک کنارے ایک کوڑے کے بڑے سے ڈبے کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں میں سے اسے پکڑے، اس کے 4 ٹکڑے کیے اور اندر پھینک دیا. اور پھر دور آسمان کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی. اب منہ سے نکل جائے کچھ تو بندہ کیا کرے. شانے اچکا کر وہ واپس ہو لیا. کاردارز کا قصر اپنی پوری آب و تاب سے اس سبزہ زار پہ کھڑا تھا. لان میں باوردی ملازموں کی آمد و رفت جاری تھی. سارے بقیہ ماندہ کام جلدی نپٹائے جا رہے تھے. شادی میں دن نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے. سعدی یوسف نے مین ڈور کے سامنے کھڑے ہو کر چند گہرے سانس لیے. ایک آدمی مروت میں پیشکش کرے اور میں فوراً اسے پہنچ جاؤں، کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ ابھی جب وہ فارس سے ملا تھا تو اس نے پوچھا تھا. اچھا لگتا ہو یا برا، میں نکل رہا ہوں. اب تم ادھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھو، دیواروں سے باتیں کرو یا ہاشم سے ملاؤ، تمہاری مرضی. وہ چابی اور والٹ اٹھاتے ہوئے بولا تو سعدی نے تندی سے اسے دیکھا. ایسا سلوک کرتا ہے کوئی مہمان کے ساتھ؟ مہمان کون؟ فارس نے سر اٹھا کر واقعی تعجب سے پوچھا. چھوڑیں یار، وہ بددل ہوا. اچھا آپ جائیں، مگر وہ جو مجھے پہچانے ہی نہ تو. لو، ہاشم کبھی کچھ بھولتا ہے؟ فارس نے سر جھٹکا. اس کے انداز پر سعدی نے غور سے اسے دیکھا. آپ کی اپنے کزن سے نہیں بنتی کیا؟ اس دن بھی آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی. دیکھو یار، فارس نے ہاتھ اٹھا کر 2 ٹوک کہنا شروع کیا. وہ ہوگا اچھا آدمی، میرا سارا ننیال ہوگا اچھا، مگر وہ میرے جیسے لوگ نہیں ہیں. تم تو ڈرائیور ہوٹل پر ماش کی دال کھا کر، میٹھی چائے پی کر وہیں چارپائی پہ لمبے لیٹ جانے والے بندے ہیں.
مگر یہ اور طرح کے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی ٹائپ، میں ان سے کبھی گھل نہیں سکتا ہوں۔ اب تم جا رہے ہو یا تمہیں اندر لاک کر جاؤں؟ اور وہ اب دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بجایا بھی نہیں تھا، مگر اندر سے جیسے اسے دیکھ لیا گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور فلپائنی ملازمہ میری اینجلو مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ گڈ ایوننگ، تھینکس، میں ہاشم گھر پہ ہے؟ مامون کے کزن کو کیا کہہ کر پکارنا چاہیے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اور آپ کون؟ میں سعدی ہوں۔ اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ سعدی یوسف خان، فارس صاحب کے بھانجے۔ مسٹر کارداز نے آپ کے بارے میں اطلاع کر دی تھی، اگر وہ نہ ہوتے تو ان کے احکام کے مطابق آپ کو اسٹڈی میں لے جاتی، لیکن چونکہ وہ ہے اس لیے آپ ادھر آ جائیں۔ میری نے اتنی خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے ادب سے اندر کا اشارہ کیا کہ وہ واقعی حیران ہوا۔ بہرحال اس کا اعتماد بڑھا، وہ اندر آیا، نگاہیں گھما کر اونچے اور عالیشان لیونگ روم کا جائزہ لیا، اور پھر جو کہتا ہے کہ اسے خوبصورتی متوجہ نہیں کرتی، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور متاثر تو وہ بھی ہوا۔ کتنا بڑا اور پیارا گھر ہے، مگر اتنا ہی کہ اللہ کو نصیب کرے، آمین اور بس آمین۔ میری کے عقب میں قدم اٹھاتا وہ لاؤنج کے وسط میں آیا۔ ایک لمبے سے چیز لانگ کے کنارے پہ ٹانگ جمائے مگ سے گھونٹ بھرتی وہ بیٹھی تھی جو یہاں کی مالکن لگتی تھی۔ سیدھے بھورے بال، گوری نازک ہاشم سی سیاہ آنکھیں، 2 انگلیوں سے لاکٹ میں پرویا پتھر چھیڑتی، آہٹ پہ سر اٹھایا، مسکرائی اور سوالیہ نظروں سے میری کو دیکھا۔ ہاشم صاحب کے مہمان ہیں یہ؟ بیٹھیے، میں ان کو اطلاع کرتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں کے لیے مڑی تو جواہرات نے مسکراتے ہوئے سعدی کو دیکھا، البتہ آنکھیں بالکل سرد تھی۔ میں فارس کا بھانجا ہوں، سعدی یوسف۔ وہ ذرا سنجیدگی سے بولا۔ اپنے یہاں آنے کے فیصلے پہ پھر سے سوچا، کہیں غلطی تو نہیں کی؟ آئی سی۔ جواہرات نے اس بات میں سر ہلایا، تاثرات نہیں بدلے۔ میری ابھی سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب ہاشم کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ اجلت میں کوٹ پہنتا سعدی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ زینے سے اترنے لگا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آئے ہو۔ آپ شاید جلدی میں ہیں ہاشم بھائی؟ بس یہی منہ سے نکلا اور یہی طے ہو گیا۔ ہاشم اتر آیا تھا، مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ میں واقعی جلدی میں ہوں اور مجھے واقعی بہت ضروری کام ہے، مگر تمہیں میں اپنی اسٹڈی دکھانا چاہوں گا، اور یہ میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر ماں کو دیکھا، کیا تعارف ہو چکے؟ اپنے سوال کا جواب خود ہی سمجھ کر آؤ کہتا اسے اوپر لے آیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ پہنچ کر سعدی نے نگاہ موڑی۔ نیچے جواہرات ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے آنے پہ خوش ہے یا غصے میں، اس کے تاثرات یہ بتانے سے قاصر تھے۔ وہ سر جھٹک کر ہاشم کے پیچھے ہو لیا۔ وہ وسیع اور طویل اسٹڈی تھی، کتابوں کے سلائڈنگ ریکس، ان کے پیچھے مزید ریکس، شیلف، ٹیبلز۔ سعدی نے 27 سے آگے پیچھے گردن گھمائی۔ واو، آپ تو واقعی پڑھنے والے آدمی لگتے ہیں۔ ہاشم کا دوستانہ رویہ اس کو مزید پراعتماد کر رہا تھا۔ اس کی بات پہ ہاشم ہنس دیا۔ تم آج کی شام میری کتابوں کے نام کرو، مجھے ایک کال کرنی ہے، پھر نکلنے سے قبل میں خدا حافظ کرنے آؤں گا، مگر تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گے؟ نہیں، اٹس اوکے۔ وہ شرمندہ ہوا، مگر ہاشم مسکراتا ہوا پلٹ چکا تھا، ساتھ ہی وہ موبائل پہ نمبر بھی ڈائل کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، بہت اعتماد سے، ایک ہی وقت میں بہت سے محاذوں کو نپٹانے والا۔ نیچے جواہرات مگ کے آخری گھونٹ بھر رہی تھی۔ سر ہٹا کر اس نے ہاشم کو اسٹڈی سے نکل کر اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو مگ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ باریک ہیل سے چلتی وہ لانچ کے سرے پہ بنے اپنے کمرے تک آئی۔ اندر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے اورنگزیب ٹائی کی نوٹ درست کر رہا تھا۔
ایک سوٹ میں ملبوس ملازم ان کے کوٹ کو کندھے سے ہلکا سا برش کر کے پیچھے ہو کر تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ کیا تم مجھے میرے شوہر کے ساتھ تنہا چھوڑو گے؟ مسکرا کر کہتی جواہرات آئینے کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ملازم سر ہلا کر فوراً باہر نکل گیا۔ کفلنگس اٹھاتے اورنگزیب کے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ کیا ہاشم تیار ہو گیا؟ پہلے وہ تمہارے بھانجے کے رشتہ داروں کی خاطر مدارت تو کر لے۔ ویسے اس کام کے لیے کیا تم بہت نہیں تھے؟ مسکراہٹ لبوں پہ تھی مگر آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ فارس کے رشتہ دار جب چاہے ادھر آ سکتے ہیں۔ اس کو اس کی ماں کا جائز حصہ میں نے کبھی نہیں دیا تمہارے لیے۔ اب اور کیا چاہتی ہو؟ اور انیکسی؟ وہ اس کے حصے سے بہت کم ہے، تم جانتی ہو، تلخی سے کہتے وہ ٹائپنگ لگا رہے تھے۔ تمہاری بس میں ہوتا تو اسے اور بھی کچھ دیتے دیتے، مگر وہ خود ہی کچھ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں۔ کتنا اچھا ہوا ہو اگر تم اپنی شکل مجھے کم سے کم دکھایا کرو۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ماتھے پہ بل لیے ہوئے تھے۔ جواہرات کی مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ وہ مشکل اس نے ضبط کیا۔ میں جا رہی تھی مگر تم سے مخاطب ہونے کی تکلیف میں نے صرف اس لیے اٹھائی کہ اگر ہم تینوں جا رہے ہیں تو فارس کا رشتہ دار گھر میں اکیلا کیوں ہے؟ کیا تمہارا دوسرا بیٹا اپنے کمرے میں اپنی ناکامی کا سوگ نہیں منا رہا؟ وہ جو میز سے پرس اٹھانے آئی تھی رکی، جھپٹ کر پرس اٹھایا اور گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ اسے ناکام مت کہو اورنگزیب، وہ اگر پہلے نمبر پہ نہیں آتا تو دوسرے نمبر سے نیچے بھی نہیں جاتا۔ اگر وہ اسٹینفورڈ یا ہارورڈ نہیں جا سکا تب بھی 3 بہترین یونیورسٹیز اسے اپروو کر چکی ہیں، اور ایک دفعہ تم اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیوں نہیں کرا لیتے تاکہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اور شاید پھر تم اس کی قدر کرنا شروع کر دو۔ شیرنی بپھر چکی تھی۔ اورنگزیب اب کالر درست کر رہے تھے۔ وہ میرا بیٹا ہے، مجھے عزیز ہے، اس لیے جہاں اسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا ہونا صرف ہاشم جیسا ہونا نہیں ہوتا۔ وہ فارس کی بہن کے بچے، وہ مجھے زیادہ قابل لگے تھے۔ جواہرات شعلہ بار آنکھوں سے انہیں گھورتی رہی، پھر تیزی سے پلٹ گئی۔ باہر آ کر اس نے مؤدب کھڑی میری کو روکا۔ فارس کے رشتہ دار کو چائے وغیرہ بھجوا دینا، پھر رات کا کھانا کھلائے بغیر مت جانے دینا، اور اس پہ نظر بھی رکھنا، گہری نظروں سے گھور کر کہا۔ میری نے سر ہلایا۔ اوپر ہاشم اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اندر سعدی ایک کرسی پہ بیٹھا کسی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنا مہو تھا کہ جب ہاشم اس کے قریب آیا تو بھی نہیں ہلا، بس پڑھتا رہا۔ ہاشم نے گردن ترچھی کر کے کتاب کا سرورق دیکھا۔ یہ کہاں سے نکال لی تم نے؟ میں تو اسے بھول چکا تھا۔ سعدی چونکا، پھر اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہوا۔ اوہ، میرا خیال تھا آپ جا چکے ہیں، بلکہ آپ جائیے ہاشم بھائی، ورنہ مجھے لگے گا کہ میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ ہاشم نے جواب دیے بنا کتاب اس کے ہاتھ سے لی، الٹی پلٹی، پہلے صفحے پہ قلم سے لکھا، ہاشم کاردار کے نام، شاید کبھی ضرورت پڑے، فقط محمد اولا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ محمد اولا اور محمد ثانی، یہ 2 جڑواں بھائی تھے میرے ساتھ لاء اسکول میں۔ محمد اولا نے مجھے یہ کتاب دی تھی، وہ خود کسی ٹراما سے گزر رہا تھا تو اس کو شاید اس کتاب نے ٹھیک ہونے میں مدد کی تھی۔ واٹ ایور، مجھے تو یاد بھی نہیں ٹھیک سے۔ وہ اس کی پشت کو پڑھنے لگا۔ یہ 13ویں صدی کے کسی مسلمان عالم کی لکھی گئی کتاب ہے، میں نے تب پڑھی تھی، اچھی تھی مگر اب بھول چکا ہوں۔ کیا تمہیں پسند آئی؟ اس نے چہرہ اٹھا کر سعدی کو دیکھا۔ بہت زیادہ، عجیب چارم ہے اس میں، جیسے میں شیخ کے زمانے میں واپس چلا گیا۔ ہاشم نے کتاب میز پہ رکھی، جھک کر کھڑے ہوئے، قلم نکال کر پہلے صفحے پہ محمد اولا کے دستخط تلے لکھا، فار دا ریڈنگ پلیجر آف سعدی یوسف، نیچے اپنے سائن کیے، تاریخ ڈالی اور کتاب بند کر کے اسے تھما دی۔
پہلی دفعہ میرے پاس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ارے تھینک یو، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ شرمندہ ہوا۔ ضرورت مجھے بھی نہیں تھی، مگر تم ذہین لڑکے ہو اور میں ذہین لوگوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ میں صرف ذہین جمع محنتی لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، اور تم وہ بھی ہو۔ کھانا کھا کر جانا۔ کندھا تھپک کر بالکل کسی بڑے بھائی کی طرح وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا مڑ گیا اور تیز تیز باہر نکل گیا۔ کیا بندہ ہے، سعدی نے ستائش سے سوچا۔ میڈم رمشا کے آفس میں خاموشی چھائی تھی۔ میز کے دونوں سروں پہ چائے کے کپ دھرے تھے۔ میڈم کی طرف والا تو آدھا خالی تھا، مگر زمر کی چائے بالائی کی تہہ تک چھپی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ تنی ہوئی گردن اور اس سے زیادہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کھل کر کہیں زمر، انہوں نے بہت سکون سے کہا۔ زمر نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ میں کھل کر بات کرنے ہی آئی تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے مسز رمشا بلگرامی کہ آپ نے میرٹ پہ اسکالرشپ دینے کے بجائے ان امیدواروں کو دیے ہیں جن کی تعلیمی اداروں یا خود انہوں نے آپ کو اس کام کے لیے کمیشن دیا ہے، اور مجھے ایسے مت دیکھیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، اور میں زمر یوسف ہوں۔ اس لیے میں کروں گی یہ کہ میں آپ کے ادارے کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کرواؤں گی اور پچھلے 10 سال کے ریجیکٹ ہوئے امیدواروں کو تلاش کر کے سامنے لاؤں گی جن کا حق بالکل سعدی کی طرح مارا گیا تھا، اور میں ان کا موازنہ ان بچوں سے کروں گی جن کو آپ نے اسکالرشپ دیے ہیں، اور نہ صرف یہ موازنہ میڈیا پہ آئے گا بلکہ آپ کے اثاثوں اور بینک بیلنس کی تمام تفصیلات سمیٹ میں کورٹ میں جاؤں گی، جس کے نتیجے میں آپ کو اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ آپ کا گھر، بچے سب متاثر ہوں گے۔ اس لیے آپ ہر اس بچے کا نام لسٹ سے خارج کریں جس کو ناجائز اسکالرشپ دیا گیا ہے۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہوئی تو میڈم رمشا نے سر ہلایا، تحمل سے جیسے ایک گہری سانس خارج کی، اور اسی اطمینان سے اسے دیکھا۔ آپ نے کہہ لیا زمر؟ اور اب میں آپ کے کہنے کی منتظر ہوں۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ میڈم رمشا جھکی، دراز سے ایک فائل نکالی، سیدھی ہو کر اس کے آگے رکھی اور بولی، اس کے پہلے صفحہ پہ سعدی کا اکیڈمک ریکارڈ اور تمام کوائف ہے، اور اگلے صفحے پہ ان 5 بچوں کے۔ اسے ایک نظر دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ جس کا نام کہیں گی میں نکال کر سعدی کا ڈال دوں گی۔ زمر نے تندی سے ان کو دیکھتے فائل اٹھائی، کھولی اور پہلا صفحہ سامنے کیا۔ سعدی کے کوالیفیکیشن پڑھتے گردن مزید اونچی ہوئی، آنکھوں میں فخر در آیا۔ ابرو اٹھا کر ان کو جتاتی نظروں سے دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا کر صفحہ پلٹا۔ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ وہ پڑھتی گئیں، صفحے الٹتی گئیں، آہستہ آہستہ نقوش ڈھیلے ہوئے، کندھے ذرا ڈھلکے، بھویں خفگی مگر پسپائی سے بھیجی۔ فائل ختم کر کے وہ کتنی ہی دیر اس کو دیکھتی، لب کاٹتی رہی۔ اب ان میں سے کس کا نام آپ نکلوانا چاہتی ہیں زمر؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ زمر نے خاموشی سے ان کو دیکھا اور فائل آہستہ سے میز پہ ڈالی۔ زمر، اپنے بچے ہم سب کو پیارے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیارے نہ بھی ہوں۔ وہ ہم سب کو قابل لگتے ہیں، چاہے وہ قابل نہ بھی ہوں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سعدی مستحق نہیں تھا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ بچے سعدی سے زیادہ مستحق ہیں۔ زمر نے آنکھیں بند کر کے کن پٹی مس لی۔ وہ بے حد تھکاوٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مگر اس سے زیادہ قابل اور غریب بچے تھے، وہ 5۔ میری جگہ آپ ہوتی تو آپ بھی یہی فیصلہ کرتی۔ زمر نے بند آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی کچھ دیر وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ خواب ٹوٹ چکے تھا، نیند کھل چکی تھی، مگر وہ کچھ دیر اسی خواب میں رہنا چاہتی تھی۔ کیا اس نے کسی اور اسکالرشپ پروگرام میں اپلائی نہیں کیا؟ زمر نے آنکھیں کھولی۔ سارے خواب ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کر چکا ہے، وہاں بھی نہیں ملا۔ آئی ایم سوری، وہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی، اور زمر بھی ان کو دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی۔ ذہن منتشر تھا، سوچیں بھٹک رہی تھی، مگر وہ نقطہ سامنے تھا جس پہ اسے پہنچنا تھا۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ مسز رمشا،
کیا آپ مجھے ایک فیور دیں گی؟ کتاب ہاتھ میں لیے وہ پڑھتے پڑھتے بالکنی میں جا بیٹھا تھا۔ باہر شام ابھی ہلکی نیلی تھی، دور تک پھیلا سبزہ، اور وہاں سے نظر آتی فارس کی انیکسی۔ لائبریری کی بالکنی کے دائیں طرف ہاشم کی بالکنی تھی اور اس کے مزید پرے ایک اور بالکنی، البتہ وہ ایک دوسرے سے جدا تھی۔ کسی دوسری بالکنی تک جانے کے لیے آپ کو اندر سے ہی جانا پڑتا تھا۔ سعدی اس سب سے بے خبر رہتا اگر اسے وہ آواز نہ آتی، ایسی آواز جیسے کوئی دم گھٹنے کی کیفیت میں کھانسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ہاشم کی بالکنی سے پرے ایک دوسری بالکنی کے کمرے کے کھلتے دروازے پہ وہ بیٹھا تھا، گھٹنوں میں تقریباً سنوارے کھانستا، قے کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ کم عمر نوجوان لگتا تھا، نہ وہ کمرے کے اندر تھا نہ باہر، نہ ہوش میں نہ بے ہوش، درمیان میں تھا کہیں۔ کتاب پھینک کر وہ اندر بھاگا، لائبریری سے نکل کر ریلنگ کے اوپر آیا، بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر نیچے جواہرات کے صفحے پہ اسی کے انداز میں میری بیٹھی مگ سے کافی پی رہی تھی۔ باقی سب سنسان پڑا تھا۔ سنو، اوپر آؤ جلدی، اس نے پکارا۔ میری گڑبڑا کر اٹھی، پھر سنبھل کر سیڑھیوں تک آئی۔ سعدی تب تک آگے جا کر ہاشم کے ساتھ والے کمرے کا ہینڈل گھمانے لگا تھا۔ وہ لاکڈ تھا۔ کھانا تیار ہے، میں آپ کو بلانے ہی لگی تھی، وہ زینہ بزینہ چڑھتی اوپر آئی۔ اس کمرے میں کون ہے؟ یہ نوشرواں ہے، مگر وہ اسے دروازے سے زور آزمائی کرتے دیکھ رہی تھی۔ اسے کھولو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اب دروازے کو دھکا دے رہا تھا۔ میری کی حالت پہ غصہ غالب آنے لگا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ گئی۔ وہ آرام کر رہے ہیں اور ان کا حکم ہے کہ اس دوران اگر کسی نے ان کو تنگ کیا تو وہ بہت برے پیش آئیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ ڈائننگ ہال آ جائیں۔ اگر وہ لڑکا مر گیا تو تمہارے مالک تمہاری جان لینے میں کتنے سیکنڈ لگائیں گے؟ ہاں، وہ اس کی طرف مڑ کر اتنے غصے میں بولا۔ میری چپ ہو گئی۔ اوکے، میں چابی لاتی ہوں، یہ ایسے نہیں کھلے گا۔ وہ اب کے ذرا تیز رفتاری سے نیچے گئی۔ اس کے واپس آنے تک سعدی مسلسل دروازے کو زور زور سے ڈھٹے مارتا رہا۔ چابی تو وہ پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلا تو بالکنی کا منظر صرف دوسرے زاویے سے سامنے آیا۔ چوکھٹ پہ قریباً اوندھا گرا لڑکا، منہ سے نکلتا جھاگ، حلق سے عجیب آوازیں۔ سعدی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ میری کا منہ کھل گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سنو، ادھر دیکھو۔ وہ جلدی جلدی لڑکے کو سیدھا کرتا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی، آنکھیں کھل بند ہو رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم تمہیں ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، تم سونا نہیں، جاگنے کی کوشش کرو۔ اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا، وہ پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ نوشرواں نے ادکھلی آنکھوں سے دھندلا سا منظر دیکھا۔ اس پہ جھکا، چھوٹے گھنگریالے بال، پریشان آواز۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا گیا۔ گاڑی تیار کرواؤ اور ملازموں کو ادھر بھیجو، اسے اٹھانا ہے۔ دیکھ کیا کر رہی ہو، جلدی کرو۔ وہ میری کو ہکا بکا کھڑے دیکھ کر چیخا تھا۔ میں مسز کاردار، ان کو بعد میں اطلاع کرنا، پہلے گاڑی نکلواؤ، جاؤ۔ میری سٹپٹا کر باہر بھاگی۔ یہ سب اس کے لیے بہت اچانک اور غیر متوقع تھا۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ اپنی پسند کی کوئی کہانی سننا چاہتے ہوں تو ہمیں اس کہانی یا ناول کا نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔